إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال عز وجل في موضع آخر وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وقال لا تقبل الصلاة بغير طهور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الطهور شطر الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس زمین و آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے لائق ہے جس نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل اور اشرف قرار دیا اور ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب سے نوازا. وہی رب ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی رب ہے جو آسمان سے بارشوں کا برساتا ہے، وہی رب ہے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، اناج کو نکالتا ہے، ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب ہم پریشان حال ہے اس وقت بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے. ہماری خوشی کا مالک، ہمارے غم کا مالک وہی اکیلا تنہا پالنہار ہے. وہ جسے چاہتا ہے موت و زندگی سے آراستہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم بھی کر دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. لہٰذا میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج مجھ جیسی حقیر بندی جس کو اللہ نے موقع دیا کہ آپ کے سامنے
کچھ لب کشائی کروں. الحمدللہ اس پر میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. اور میں رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری زبان سے صرف حق بات کہنے والا بنائے اور آپ سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، میں میرے درس پر جانے سے پہلے جو میرا عنوان ہے، میری ٹاپک ہے، اس پر جانے سے پہلے کچھ ضروری نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بغور سے مت فرمائے. ہر دینی مجلس میں، الحمدللہ یہ میرے اور آپ کے لیے دینی مجلس ہے، تو ہر دینی مجلس میں 3 طرح کے شخص ہوتے ہیں، 3 طرح کے آدمی ہوتے ہیں. ایک جو دینی مجلس میں صرف ٹائم پاس کے لیے آتا ہے. دوسرا جو صرف آتا ہے کہ ہم سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. اور تیسرا شخص یہ نیت سے آتا ہے کہ ہم خود سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو اس حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی، تیسرا شخص جو ہے، یعنی جو یہ نیت سے آتا ہے کہ ہم سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، تو وہ کامیاب شخص ہوگا اور اس کا یہ سننا سنانا اعمال میں، نیک اعمال میں، اجر ثواب میں لکھا جائے گا. لہٰذا میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں پر اپنے اپنے دلوں کو صاف و شفاف کر کر اچھی نیت لے کر بیٹھیں، میں اور آپ دونوں بھی، کہ ہم جو پڑھیں گے، جو سنیں گے، اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے ہم یہ کام کریں گے. ہر عمل نیت پر قبول ہوتا ہے. اس لیے بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث کی، اگر قرآن کے بعد اگر حدیث ہے کسی کی سچی تو وہ بخاری ہے. تو وہ امام لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی پہلی حدیث بخاری کی انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ اگر نیت یہاں پر اچھی لے کر بیٹھے ہیں، میں اور آپ، تو یہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم انا، ہم سب کے لیے، اللہم انا نسألک الاخلاص فی القول والعمل، آمین یا رب العالمین. تو چلے اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو آج میں نے انتخاب کیا ہے، جس پر لب کشائی کرنے کا مجھے موقع دیا گیا ہے. وہ ہے طہارت کے مسائل، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل، کہ انسان کب پاکیزہ ہوتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے، کب اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، کب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، کب وہ ناپاک ہوتا ہے، اور طہارت ہے کیا، اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور نجاست کیا ہے، اس طرح. تو آج ہم چار ٹاپک پر چلیں گے. ایک رہیں گی پہلی والی، اسلام میں پاکیزہ انسان کا مقام، نجاست کسے کہتے ہیں، اور طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے. پھر بیت الخلاء کے، قضاء حاجت کے، رفع حاجات کے آداب. یہ 4 چیزیں طہارت میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم ڈیلی پڑھیں گے، اسے معلوم کریں گے، کیونکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جس مذہب میں ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم جس مذہب میں ہیں اس کے تعلق سے ہمیں ہر چیز کا علم رکھنا میرے اور آپ کے لیے اہم اور ضروری ہے، بلکہ میں کہوں کہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، اسلام میں پاکیزہ انسان کا مقام اور پاکیزگی کیا ہے، طہارت کے اقسام کیا ہے، طہارت کسے کہتے ہیں، یہ معلوم کریں گے. اس کے بعد ہوگا نجاست کسے کہتے
دیکھتے ہیں. اس کے بعد والی ٹاپک ہوگی طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے, اور اس کے بعد ہوگا رفع حاجت اور قضاء حاجت کے آداب, یعنی کیسے دور کیا جا سکتا ہے, ان کو کن چیزوں سے دور کریں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی چیز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو, جنابت سے ہو تو طہارت حاصل کرو. پھر فرمایا ارشاد باری فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. فَطَهِّرْ یہ جو ہے نا امر کا صیغہ, گرامر میں اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا, کسی چیز کا حکم دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرے رکھو. پھر فرمایا ارشاد باری ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222, یعنی 222, آیت نمبر 222, 222 آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دیکھیے اس قول میں اللہ رب العزت کے اس قول میں اس آیت میں بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے یہ ایک مصرے میں جو پہلا ورڈ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یحب التوابین, اس کے بعد فرمایا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ, یعنی طہارت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توابین کا ذکر کیا, توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا. تو توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے, طہارت سے توبہ کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے طہارت, یہ عربی ورڈ طہارہ سے نکلا, جس کا لغوی معنی ہے پاک ہونا یا پاک کرنا. طہارہ یعنی پاک ہونا یا پھر پاک کرنا. اسلام کی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہاتھ, منہ, جسم اور جسم کے دیگر اعضاء یعنی دوسرے بھی جتنے اپنے جسم کے پارٹس ہیں سب کو پاک رکھنا. اصطلاحی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہاتھ, منہ اور جسم کے دیگر تمام اعضاء کو پاک و صاف رکھنا, یہ ہے طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی. طہارت دیکھیے عبادت کی بنیاد ہے, عبادت کے لیے شرط ہے طہارت. آپ کہیں گے میں نماز پڑھوں گی, میں روزہ رکھوں گی, میں زکوٰۃ کروں گی, میں حج و عمرہ کروں گی, میں قربانی کروں گی, جتنے بھی نیک اعمال ہے سب کا دار و مدار, سب سے پہلی شرط عبادت کے لیے, سب سے پہلی شرط طہارت ہے. بغیر طہارت کے انسان کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا. ہاں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ قابل قبول بھی ہوگی, لیکن اصل جو بڑی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں آپ طہارت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. اور طہارت کے مسائل جاننا میرے اور آپ پر فرض ہے, اس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے لیے شرط جو طہارت ہے نا, تو نماز کی تکمیل کی جو شرط ہے طہارت, آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے, اسے مکمل کرنے کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے ان شرائط کے تعلق سے علم حاصل کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے.
اس کی وجوہات بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جتنا فرض عبادت کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہی اس میں ہونے والے، اس کی تکمیل کو پہنچنے والے اعمال کو بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں اہم رکن، اہم چیز جو ہے وہ ہے طہارت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرے رہنے والوں کو. پھر ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے ہی اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے کہ طہارت و پاکیزگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خطبہ مسنونہ میں جو میں نے حدیث کی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے. کہیں بتایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، باقی نصف ایمان ہے، اور کہیں بتایا گیا کہ وہ ایک حصہ ہے طہارت کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طہارت و پاکی کا تعلق صرف بدن اور کپڑوں سے ہے، صرف بدن یعنی جسم اور کپڑوں سے ہے، بلکہ حقیقت میں اس کے 4 درجے ہیں. یاد رکھیں، پہلا درجہ تو باطن کو شرک سے پاک رکھنا. باطن یعنی اندر جو ہمارا ضمیر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، دل کو کیا کرنا ہے؟ باطن کو کس سے پاک رکھنا ہے؟ شرک سے پاک رکھنا. اس سے مقصود یہ ہے کہ جب دل شرک سے پاک ہو جائے گا تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا، اس کی طرف منسلک ہوگا. اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہم نے پڑھے. کیا پہلا تقاضا؟ اس کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا اعمال یعنی اپنے جسم کے پارٹس، یعنی جتنے بھی اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، اس سے ہم عمل کرنا. تو تقاضا یہی ہوا نا، توحید کا تقاضا شرک سے پاک رکھا جائے. اور دوسرا درجہ، یہ تو پہلا درجہ ہو گیا کہ آپ اپنے دل سے شرک کو ہٹا دیں. مقصد کیا ہے؟ جب شرک ہٹے گا، شرک نہ ہوگا، شرک سے پاک جب انسان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دم مل جائے گا، منسلک ہو جائے گا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ حسد، تکبر، ریا، حرص، عداوت اور کینہ. یہ تمام چیزیں جو اخلاق رذیلہ ہے، اس کو دل سے پاک رکھنا. ان تمام چیزوں سے دل کو پاک رکھنا تاکہ دل قناعت گزار ہو، تواضع ہو، یعنی دل میں تواضع ہو کہ ہم اگر پریشان حال بھی ہے تب بھی اللہ کی رضامندی پہ راضی، اور جب ہم خوش بھی ہے تو جب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس طرح تواضع ہونا چاہیے اخلاق میں. قناعت، توبہ، صبر، خوف، رجا اور محبت ایسے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے، اور یہ متقی لوگوں کے ایمان کا درجہ ہے. ناپسندیدہ اخلاق سے دل کو پاک رکھنا بھی نصف ایمان ہے. اور طہارت کا دیکھیے، یہ تمام چیزیں پاکی میں ہی آ رہی. پہلی پاکی شرک سے پاک رکھنا، دوسری پاکی اخلاق رذیلہ جیسے حسد، تکبر، ریا، حرص، عداوت وغیرہ. تو یہ تمام عادتوں سے پاک رکھنا یہ دوسری پاکی ہے. اور تیسرا درجہ غیبت یعنی زبان کی پاکی ہے. غیبت، جھوٹ، اکل حرام، حرام مال کھانا، خیانت کرنا اور اس قسم کے گناہوں سے اعضاء کو پاک رکھنا ہے تاکہ یہ تمام اعضاء
یہ تمام اعضاء نیکی کے کاموں میں فرمانبرداری و ادب سے آراستہ ہو جائے. اور یہ کیا ہے؟ زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے. جو اخلاق رذیلہ سے بچ گیا وہ متقیوں کے ایمان کا درجہ، اور جو زبان کے جو گناہ ہیں اس سے بچ گیا وہ زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ اب آیا ہماری طہارت. چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا ہے، تاکہ رکوع جب ہم کریں، سجود وغیرہ ارکان نماز سے وہ چیز آراستہ ہو جائے. اور یہ عام مسلمانوں کی طہارت کا درجہ ہے، اس لیے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، تو یہ طہارت بھی نصف ایمان ہے. تو یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، تو میں اور آپ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ طہارت کا تعلق صرف جسم، بدن اور کپڑوں کی طہارت، اپنے گھر کی صفائی، بس اسی سے ہے. یعنی ہم صاف رہ گئے، ہمارا گھر صاف رہ گیا، ہمارے گھر والے صاف رہ گئے، ہمارا جسم صاف رہ گیا، یہی صرف طہارت ہے. اور ہم اپنے آپ کو پاک رکھ لیے اور ہم نماز پڑھ لیے اسی طرح، تو نماز قبول نہیں. اللہ تعالیٰ باطن بھی دیکھے گا. تو ان طہارت اور پاکی کا تعلق 4 درجوں سے ہے، 4 چیزوں سے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے 4 درجات پر پاکی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو یہی پاکی ہے. بدن اور کپڑے کی طہارت و پاکیزگی کی طرف تو سب لوگ متوجہ ہوتے ہی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو آخری درجے کی طہارت اور پاکی ہے. اس میں توجہ کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کی باقی اقسام سے یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور یہ جو طہارت ہوتی ہے بدن کی، اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا نفس خوش ہوتا ہے، اور اسے آرام بھی محسوس ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس ظاہری پاکی کو دیکھتے اور اس سے خوش ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جہاں تک حسد، ریا، حب دنیا سے دل کو پاک رکھنا اور گناہوں سے بدن کو صاف رکھنا، اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں نفس کو لطف نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا، اور نہ ہی مخلوق کی نگاہ اس پر پڑتی ہے. کیونکہ ہمارا باطن ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی مخلوق کی نگاہ نہیں پڑتی، اور ہمارا ظاہر ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے. اس لیے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو باطن ہے، جسے ہم ایک معنی میں روح بھی کہیں گے، تو روح کی غذا کہاں ہے؟ آپ اپنے جسم کو غذا دے رہے ہیں، اپنے روح کی غذا کہاں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اپنے روح کو پاک رکھنے کی، اسے غذا دینے کی بات کچھ اور ہے، لیکن پاک جہاں تک رکھنا ہے، ہمارا دل، ہمارا باطن کب پاک ہوگا؟ جب ہم ان 3 شرائط پر، یہ 3 درجوں پر عمل کریں گے. پہلا تو شرک سے پاک رکھنا، دوسرا اخلاق رذیلہ سے پاک رکھنا، اور تیسرا زبان اور اعضاء کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. یہ 3 شرائط ہے. اس کے بعد آئے گی بدن کی پاکی. یہ شرائط ہے میرے اور آپ کے لیے. صرف ہم بدن پاک رکھ لیے، لیکن ہم نے اپنے اخلاق کی پاکی نہیں کی، تو ہم، میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد دیتے ہوئے فرمایا کہ سورۃ المزمل میں وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، تم اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو. تو آئیے، ہم نے یہاں تک تو الحمدللہ
طہارت کی دو قسمیں معلوم کی ہیں، ایک جسم کی اور ایک باطنی اور ایک ظاہری. باطنی کیا ہے، ظاہری کیا ہے، یہ تو الحمدللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ بات معلوم کریں گے کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے. ہم کن چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں، یعنی جب ہم جنبی ہو جائے یا پھر ہمارے اوپر غسل جب واجب ہو جائے تو اس وقت ہم کن چیزوں سے اپنی پاکی کر سکتے ہیں. ایک سادہ پانی سے، ہاں ایک سادہ پانی سے جن سے ایک منٹ دیکھیے، سادہ پانی جس میں پاک یا پلید چیزوں میں سے کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، ناپاک چیزیں اس پانی سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے بارش کا پانی، کنویں، چشمے، وادی، ندی، نالوں، دریاؤں کا پانی، پگھلنے والی برف اور سمندری پانی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے. اس سے ہمیں صاف معلوم ہو گیا کہ پانی پاک کرنے والا ہے انسان کو. جب انسان جنبی ہو جائے یا پھر قضاء حاجت کے لیے جائے یا نجس ہو جائے، کون سی بھی حالت میں انسان کو پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ پانی ہے. پانی سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ الماء طہور الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. کیا فرمایا؟ ہاں پانی پاک ہے، پانی پاک کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بو، ذائقہ، رنگ پلید چیز گرنے سے بدل جائے. اگر پانی پاک ہے، پورا پانی پاک ہے، لیکن پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب اس کا رنگ، اس کا بو اور اس کا ذائقہ بدل جائے. یہ تین چیزوں کے تغیر سے پانی میں اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں تو وہ پانی جب ناپاک ہوگا. اور دوسری چیز طہارت، دو چیزوں سے طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو پانی، دوسرا ہے پاک زمین. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے پاک زمین جس میں ریتی ہے، ریت، مٹی، پتھر سب ہی داخل ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی ارض مسجدا وطہورا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. ساری زمین میں آپ جہاں چاہے سجدہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک انعام دیا گیا تھا. ایک 7 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام میں ملی تھی جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی تھی. اس میں سے ایک یہ ہے زمین کو، ساری زمین کو، دنیا کی ساری زمین کو جہاں آپ سجدہ کریں وہ آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر یعنی زمین سے، یعنی مٹی سے، ریت سے، ڈھیلوں سے، اس طرح سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے. البتہ یہ اس وقت وضو کے قائم مقام ہوگی جب پانی میسر نہ ہو. جو 2 شرطیں بتائی گئی پاکی حاصل کرنے کی، طہارت کی، ایک تو پانی ہے، دوسرا مٹی یعنی زمین. تو کب ہم زمین سے طہارت حاصل کریں گے؟ جب پہلی شرط نہ ہو، یعنی پانی جب نہ ہو ہمارے پاس تو اس وقت ہم زمین سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کے استعمال سے بیماری یا کوئی اور چیز
ہمارے لیے منع کرنے والی ہو. جیسے کوئی بیمار ہے تو اس وقت بھی وہ پانی کو چھوڑ کر، یعنی پانی چھونے سے اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو، اس وقت ہم پانی چھوڑ کر زمین سے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. کیا ہے؟ پانی نہ ہو یا پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو ہے، چاہے 10 سال اسے پانی نہ ملے. سبحان اللہ، چاہے 10 سال اسے پانی نہ ملے، اس وقت بھی پاک مٹی انسان کے لیے 10 سال تک پاک ہے. جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو پانی سے صاف کرنا چاہیے. جی، یہ ہو گئی 2 علامتیں، 2 چیزیں جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے. اور دیکھیے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ، جیسے میں نے پہلے ہی کہا، تو اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اس وجہ سے جب بھی ہم پاکی کرنا چاہے اس وقت سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بھی نیت ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑنا چاہیے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے. تو پاکی کرنے کی، جس چیز سے پاکی آپ کی ہے، جس چیز سے آپ پاک ہونا چاہ رہے ہیں، اس کی نیت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے، شرائط ہے یہ. اور طہارت کی فضیلت میں ہم ایک حدیث آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلیں گے کہ حضرت مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے. یہ لمبی حدیث ہے. نماز دنیا و آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. اللہ اکبر، حق میں یا پھر خلاف. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جگہ، اس کی جان گروی رکھ دی جاتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت حاصل کرنے والوں کے لیے اور خاص کر وضو کی فضیلت میں بتایا ہے کہ جو شخص وضو کر لے، وضو بھی طہارت کا ایک حصہ ہے. کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن سنابحی رحم اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ٹخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ، یعنی بلندی اور درجات کا باعث بنتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے، طہارت وضو کی جتنی فضیلت ہے، ہم انسان، یعنی انسان کا جو معنی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے نسیہ سے، یعنی بھولنے والا، بھول چوک کرنے والا.
یعنی گناہ کرنے والا، خطات، کل بنی آدم خطات وخیر القاطع التائب. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام بنی آدم کیا ہے؟ گناہ گار ہے، لیکن تم میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے آپ سے تائب ہو جائے، یعنی اپنے گناہوں کو معاف کر والے اب رب العزت کے پاس. تو دیکھیں یہ چھوٹی سی چیز ہے جو ہم روز کرتے ہیں، روز مرہ کی زندگی میں ہم اپنا ہاتھ پیر سب دھوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی ہم واش روم گئے ہاتھ پیر ہمارا کمپلسری ہم دھوتے ہیں. اگر ہماری نیت وضو کرنے کی نہ بھی ہو تب بھی ہم اپنا ہاتھ پیر دھوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پر اپنی نیت کو سدھاریں، اپنی نیت کو سنواریں اور یہ سوچیں کہ میں اگر یہاں پر ہاتھ دھوں گی تو وضو کی نیت سے ہاتھ دھوں گی تو میرے یہاں پر گناہ جھڑیں گے، میرے ہاتھ سے، میری ناک سے، میری کان سے اور میرے چہرے سے، میرے پاؤں سے، ہر جگہ سے میرے گناہ جھڑیں گے. اگر میری اور آپ کی یہ نیت صرف بدلنے کی صرف ہمیں نیت ہے، اگر ہماری یہاں پر نیت بدل گئی تو ہمارے صغیرہ گناہ جو ہم نے ہاتھ زبان سے کیے ہیں وہ جھڑ جائیں گے. سبحان اللہ. صرف نیت بدلنا ہے اور آپ کو کچھ اعضاء زیادہ دھونا ہے بس. چھوٹی چھوٹی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نہ جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ہم وضو کرتے بھی ہیں تو ہمیں یہ حدیث پتہ نہیں تھی تو ہم اس طرح کا دل میں خیال نہیں رکھتے کہ میں وضو کر رہی ہوں، میرا ہاتھ دھل رہا ہے تو میرے گناہ ہاتھ سے جا رہے ہیں. جیسے جیسے چہرے سے اپنا پانی پکتا ہے تو چہرے سے میرے گناہ جا رہے ہیں. یہ ہماری نیت نہیں ہوتی ہے. نیت ہمیں یہ رکھنی چاہیے جب ہم وضو کریں تو ہماری یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں وضو کر رہی ہوں تو میں میرے اعمال میں میرے درجات بلند ہوں گے اس طرح. اور وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. اس کے علاوہ طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھی، لا تقبل صلاة بغیر الطہور. کیا فرمایا؟ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نماز اسلام کا اہم رکن، انتہائی اہم رکن، کہ آپ کو اگر آپ سکرات میں، سکرات سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے نا، نماز سکرات سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اس وقت بھی اگر وقت ہے نماز کا تو آپ نماز پڑھ کے مرنا ہے. اس طرح نماز فرض ہے ہم مسلمانوں، اس طرح نماز فرض ہے ہم مسلمان. لیکن افسوس سے افسوس آج ہم، ہمارے بھائی بہن، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہم سب، میں بھی کیوں نہ ہوں، ہم نے نماز کو ایک معمولی سا عمل سمجھ رکھا ہے. بغیر سوچے سمجھے ہم سے نماز میں غفلت ہو جاتی ہے. تو ایسا عمل جس کا سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت خبر میں ہم سے کرے گا، یعنی 3 سوالوں کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی کس کے بغیر؟ طہارت کے بغیر. تو نماز کے لیے شرط کیا بن گئی؟ طہارت بن گئی. اس وجہ سے طہارت کی اہمیت اور بڑھ گئی. شرط وہ ہے کہ آپ بغیر طہارت کے کیا نہیں کر سکتے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. ایک ہی حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز کی فضیلت، طہارت کی فضیلت ہے، یعنی بغیر طہارت کے اللہ رب العزت نماز کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، یعنی مفتاح الصلاۃ الطہور. طہارت نماز کی کنجی ہے. نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام سے کرنا، ایک الگ حصہ ہے، سمجھے. اور ایک
طہارت کی فضیلت میں ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگانا چاہیے. آج میں اور آپ جو واش روم جاتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، تو اس کا عذاب میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے. پیشاب کے چھینٹوں کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا تم اس سے احتیاط کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ حدیث اسے براز نے، طبرانی نے اور حاکم نے اور دارالقطنی نے روایت کیا ہے اور صحیح سند سے روایت کیا ہے. زیادہ تر عذاب صرف چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. یہاں رک کر ہم اپنے آپ کا اندازہ کریں گے. اور جو شخص سرے سے طہارت حاصل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو شخص سرے سے طہارت حاصل کرتا ہی نہیں ہے، یعنی جو بیت الخلاء جائے لیکن بغیر طہارت کے واپس آ جائے، اور خاص کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میں اگر آپ میں سے کوئی مائیں ہیں تو میں آپ لوگوں سے التجا کروں گی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی اور اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کی ترغیب دلائے، بلکہ اس پر آپ ان کو تاکیداً مارے بھی اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں، بہت سے ایسے مسلمان لڑکے ہیں جو اسلام کی یہ چند بنیادی چیزوں کو جانے بغیر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. ایسے ہی اگر ان کو بھی پتہ چل گیا نا کہ ایسا ایسا عذاب قبر میں ہونے والا ہے جو پاکی حاصل نہیں کرتا پیشاب کے خطروں سے، تو وہ خود بھی حاصل کریں گے. تو ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے سنواریں کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. یہاں تو صرف چھینٹے کی بات ہوئی. چھینٹا کسے کہتے ہیں؟ مطلب خطرے میں ایک خطرے میں 10-15 چھینٹے ہوتے ہیں. خطرہ بھی نہیں کہا بلکہ چھینٹا کہا. چھینٹے سے بھی اگر ہم نہیں بچیں تو ہم قبر کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ہماری زندگی کا مقصد جنت حاصل کرنا، اور ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے بدن کو پاک نہیں رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس غلاظت سے پاک نہ رہنے کی وجہ سے ہمارا وہ مقام ہوگا جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم ہماری دعاؤں میں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ میرے گھر والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے؟ کیا یہ ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی جو شرط ہے وہ ہم مکمل نہیں کر رہے ہیں. شرائط کا ہونا ضروری ہے. میں اور آپ کوئی جاب کرنے کے لیے کہیں چلے گئے، وہاں پر ان کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ ہمارا ریزیوم اچھا ہو، ہماری تعلیم اچھی ہو، ہمارے مطلب ہم جہاں سے پڑھ کے آئے وہ بھی ایک اچھا کالج ہونا چاہیے. اس طرح کے ان کے بہت زیادہ شرائط ہوتے ہیں. وہ شرائط ہم پورے کمپلیٹ کر رہے ہیں تب ہی جا کر ہمیں وہ ایک معمولی سی جاب مل سکتی ہے. پھر اتنے شرائط جو عبادت کے لیے ضروری ہے، عبادت تک تو ابھی ہم گئے ہی نہیں. عبادت سے پہلے کی یہ جو چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارا بدن، ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر پاک نہیں ہے، تو کیا خاک ہماری عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ جو شرائط اس کے لیے ہے وہ شرطیں ہی ہم مکمل نہیں کر رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شرطوں کو مکمل کریں تاکہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکیں. اور ہم پانی کے تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پانی پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے، اور پاک چیز
پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے، لیکن 3 چیزیں بدل جائیں، جیسے 3 چیزیں بدل جائیں، اس کا رنگ، بو اور مزہ، 3 چیزیں بدل جائے تو وہ پانی جب ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی پانی کے برتن میں بلی نے منہ ڈال دیا تو آپ وہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اپنے لیے طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی پاک ہے۔ ہاں، میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یہ بھی پاک ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے ہیں، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پانی پی چکی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس یعنی تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اس طرح اس کا استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ جیسے استعمال کیا ہوا پانی ہے لیکن آپ نے اسے تھوڑا بچایا ہوا رکھا ہے تو آپ وہ پانی بھی پاک ہے، اسے بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نجاست نہیں گرنی چاہیے، کچھ بھی گندگی نہیں گرنی چاہیے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، یعنی وہ خود راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا۔ یعنی استعمال شدہ پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے کیا استدلال نکلتا ہے، کھڑے پانی میں یعنی رکا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ رکا ہوا پانی اگر اسے کوئی نجس کر دے تو وہ نجس ہو جائے گا، یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ اس طرح یہ ہو گیا یہاں تک طہارت کے مسائل میں کون سی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو طہارت کے اقسام کوئی کہیں گے، کوئی کہہ سکتے ہیں، جواب دیجئے تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں۔ کوئی جواب دے سکتے ہیں ہم کیا کیا پڑھیں؟ 4 ٹاپکس میں نے بتائی، 4 میں سے کتنا پڑھیں ہم؟ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے۔ جی طہارت کے اقسام میں ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلا ہے شرک سے اپنے آپ کو روکنا۔ ہاں وہ تو پڑھے ہیں، میں وہ پوچھ رہا ہوں، میں نے 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسلام میں پاکیزہ انسان کا مقام و مرتبہ، دوسری چیز طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی، 2 ٹاپکس ہو گئے ہمارے، 4 میں سے 2 ٹاپکس ہو گئے۔ اب تیسرا ہے نجاست کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نجاست کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہوگا قضاء حاجت کے آداب۔ تو دیکھیے نجاست کے معنی پلیدی اور ناپاکی کے ہیں۔ اس کا مصدر جو اصل ورڈ ہے وہ ہے نجسن، اور اس کا لغوی معنی لغت میں ڈکشنری میں گندگی کو نجاست یعنی ناپاک اور آلودہ ہونے کو نجاست کہا جاتا ہے، گندگی کو اور آلودہ ہونے کو نجاست کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی میں ایسی حکمی صفت جو نماز یا عبادت کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے،
ایسی حکمی صفت جو ہم کو حکم ملا ہے، ایسی حکمی صفت جو ہم کو کیا کرتی ہے، عبادت کرنے میں یا نماز پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے. یعنی کوئی انسان نجس ہے، نجاست ہے، تو وہ انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے. نجاست کی اقسام ہے، نجاست کی 2 اقسام ہے، ایک تو نجاست حقیقی اور دوسرا ہے نجاست حکمی. نجاست حقیقی، نجاست حقیقی وہ ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہے، جو دیکھنے میں بھی آتی ہے اور شریعت نے اسے ناپاک بھی قرار دیا ہے. اور ایسی چیزوں کو عموماً آدمی بھی، ایک شخص بھی ناپاک اور گندا سمجھتے ہیں، جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، شراب ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں نجاست ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں یعنی اس کو حقیقی نجاست کہیں گے، جو ہم کو نظر آتی ہے اور دیکھنے میں ہم کو سمجھ آتی ہے، ہمارے دل میں بھی اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نجاست ہے، یعنی گندگی ہے، گندی چیز. ٹھیک ہے. اور نجاست حقیقی کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک تو نجاست کی 2 قسمیں تھی، نجاست کی 2 قسمیں، ایک حقیقی اور دوسرا حقیقی تھی اور ایک حکمی. تو نجاست حقیقی کی پھر سے 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست خفیفہ، دوسرا نجاست غلیظہ. تو نجاست خفیفہ میں حلال جانوروں کے پیشاب اور پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے نا وغیرہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی اس کا گوبر وغیرہ. حلال، حرام جانور نہیں، حلال جانوروں کے پیشاب اور پرندوں کے گوبر وغیرہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی چھوٹی نجاست. اور نجاست غلیظہ کیا ہے؟ خون، آدمی کا پیشاب یا پیخانہ اور سور کا جسم اور گھوڑے، گدھے، خچر کے لید یعنی ان کا گوبر، گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، بھیڑ کی، مینگنی، مرغی یا پھر کتے اور بلی کا لید اور پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ. ایک تو نجاست کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ حقیقی اور حکمی. اور حقیقی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک خفیفہ اور ایک غلیظہ. خفیفہ میں کیا ہے؟ حلال جانوروں کے پیشاب اور پرندوں کے وہ ہے. اور نجاست غلیظہ میں خون، آدمی کا پیشاب پیخانہ اور سور کا جسم، گھوڑے، گدھے کا، سب مطلب جتنے بھی جانور ہیں سب کے لید، اور یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں. اور ایک چیز یہاں پر ضروری یاد رکھنے کی، انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز، انسان کے بدن سے یعنی شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. دوسری نجاست حکمی جو پہلی شرط ہے وہ ہے نجاست حکمی، اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی مانی جاتی ہے، یعنی ناپاکی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. وہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو دکھتی نہیں ہے ظاہری طور پر، حقیقی جو دکھتی ہے، اور یہ حکمی جو ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن وہ نجاست ہوتی ہے یعنی گندگی ہوتی ہے، جیسے حسد اکبر اور حسد اصغر. اس کی 2 قسمیں ہیں. پھر حکمی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حد سے اکبر اور دوسرا حد سے اصغر. حد سے اکبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی غسل فرض ہونا، جیسے کوئی جنابت ہے، کوئی حیض کی حالت میں، کوئی نفاس کی حالت میں، کوئی استحاضہ والی عورت ہے، تو اس طرح جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یعنی غسل کس پر واجب ہوتا ہے، کب غسل واجب ہوتا ہے. اور یہ حد سے اصغر جو ہے یعنی وضو فرض ہونا، نماز درست ہونے کے لیے حد اکبر اور حد سے اصغر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے. وضو توڑنے والی چیزیں
اسی میں شامل ہے، یعنی حد سے اکبر میں، اصغر میں، حد سے اکبر اور حد سے اصغر. حدث جو کہتے ہیں یہ بھی ناپاکی کو کہتے ہیں حدث. تو یہ حدث اصغر ہے جس کے لیے آپ کو صرف وضو کی ضرورت پڑتی ہے، غسل کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جو حد سے اکبر ہے اس میں آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دونوں ہی اگر آپ کے اندر ہے، یعنی یہ دونوں ہی سے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے. اگر میں اور آپ ان دو چیزوں سے پاک نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی نجاست کی قسم. نجاست کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو نجاست کی قسمیں ہم پڑھے ہیں سر. اب یہ ہے کہ نجاست کو کن چیزوں سے کس طرح دور کریں گے. غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، یعنی لیفٹ ہینڈ، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کہتے ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنا لطحوره وطعامه وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من اذن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے. استنجا اور دوسری نجاست، دوسری کوئی بھی نجاست ہو، پلیز اپنا مائک بند رکھیں ہر کوئی. تو کیا فرمایا کہ استنجا کے لیے اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. بایاں یعنی لیفٹ ہینڈ. جو بھی نجاست ہو استعمال کرنے کے لیے یہ آداب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم چھوٹا چھوٹا ادب بھی سنت سمجھ کر سیکھیں گے، سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی ہماری، ہم دن میں کتنی مرتبہ واش روم جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نیکی بن جاتا ہے. یعنی وہ سنت پر عمل کرنا بھی اگر ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نیکی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے پر عمل کریں گے. تو اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب کوئی وضو کرنا ہو اور کھانا کھانا ہو تو دایاں ہاتھ استعمال کرتے. استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. دوسری چیز، شیخ اور بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیخ اور بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. یہ نجاست دور کرنے کے اعمال میں آپ سے بتا رہی ہوں. شیخ اور بچہ یعنی چھوٹا بچہ، بچہ یعنی لڑکا اگر پیشاب کر دیں تو صرف چھینٹے چھڑک لینے سے آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شیخ اور بچی نے آپ کے اوپر یا پھر آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا ہے تو اسے دھونا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کی دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیخ اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے غلہ نہ کھائیں. کب تک ہے؟ غلہ نہ کھائیں یعنی دودھ پر ہی ہے ابھی بچہ. ٹھیک، دودھ پر ہی ہے، دودھ کے علاوہ اور دوسری چیز یعنی کھانے کی چیز کچھ بھی وہ ابھی کھانا شروع نہ کرے تب تک ہے یہ حکم. جب کھانے لگیں گے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے فرمایا ام خیاض بنت محیص رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ام خیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جب ابھی اناج نہیں کھایا کرتا تھا، ابھی تک اناج نہیں کھایا کرتا تھا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. ام خیاض کا لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये हमारे लिए दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पानी छिड़का, अभी वो खाना पीना शुरू नहीं किया था, बल्कि सिर्फ वो क्या कर रहा था, दूध पर था। तीसरी चीज, कपड़े पर मनी या कोई दूसरी रतूबत लग जाए तो उतनी जगह पानी से धोकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ख्वाह निशान बाकी रह जाए। इन्हीं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत धो देती थी, फिर भी आप फिर नमाज के लिए चले जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पानी की कमी कपड़ों पर बाकी रह जाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर देखिए हाँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्याल है कि कहती है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धोया करती थी, लेकिन मनी का निशान या निशानात कपड़े पर लगे रहते थे, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े पर नमाज पढ़ते थे। यानी उसके निशान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, धोना जरूरी है। ये भी एक नजस चीज है जो मनी है। अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है, अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। तो हम इसको नजस समझकर अगर कुछ काम कर रहे हैं, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ना मालूम होने की वजह से, यानी लाइल्म की वजह से हम अपने ऊपर कर डालते हैं। यानी अहले किताब यानी यहूद व नसारा, तो जब यहूद व नसारा के बर्तन धोते थे पहले के लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के, तो जब उनके बर्तन धोते थे, उनके बर्तन के पास कुछ आते ऐसा, तो जब उनका बर्तन धोया जाता था तो कलमे शहादत पढ़ते थे, तो ऐसा सुन्नत से साबित नहीं है। और हम भी अगर ये काम सुन्नत या दीन समझ कर कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। यानी किसी हिंदू का बर्तन हमारे पास आ गया, हम इस वजह से धो रहे हैं कि ये सुन्नत है, ये समझ कर धो रहे हैं, तो वो गलत है। अच्छा ठीक है, नापाकी होंगी, पाक करने के लिए धो रहे हैं तो कोई बात नहीं। मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करना जायज़ है। जैसे मैंने अभी कहा, उनका बर्तन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये नजासत नहीं होगी। जूतों से लगी नजासत जूतों को मिट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है, अगर उसे ना धोया जाए तो भी। ठीक है, पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर कर देती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले। हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले, अगर जूतों पर गिलाजत लगी हुई हो तो उन्हें जमीन पर रगड़ कर साफ करें, फिर उन्हें उन्हीं जूतों में वो नमाज भी पढ़ सकता है। उन्हीं जूतों में अगर वो नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। कुत्ता बर्तन में, देखिए ये भी नजासत की एक किस्म है, कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को 7 दफा धोना चाहिए। पहली बार मिट्टी से धोने का हुक्म है, 7 मरतबा धोना चाहिए अगर कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाल दिया। ये नजासत है क्योंकि कुत्ता नजस है, नापाक जानवर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि बर्तन 7 मरतबा धोया जाए और पहली दफा मिट्टी से धोना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज, जंबी को तहारत हासिल करने के लिए पानी से गुस्ल करना चाहिए। अगर पानी मुयस्सर ना हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके तहारत हासिल की जा सकती है। और कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो उसे पानी से धोकर पाक करना चाहिए, ये भी एक नजासत है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे को नहीं मालूम था, बहुत देर हुआ क्या खत्म हो गया? आप
نہیں ہوا ابھی ختم, آپ سنیں, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نجاست کی علامتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہے. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائیں تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے. دوسرا, مردہ حلال جانور, ٹھیک ہے, مردہ حلال جانور ہے لیکن مر گیا ہے, کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے, یعنی اس کی جو کھال ہوتی ہے, اس کا چمڑا ہمارے لیے پاک ہوتا ہے. جانور پاک نہیں ہوتا, اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے, لیکن وہ مردہ جانور کا جو چمڑا ہے, اس کی کھال ہمارے لیے پاک ہو سکتی ہے. کب؟ جب ہم اسے دباغت دے دے تو. اس کے بعد پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے. پیشاب کی نجاست پانی سے, یہ پیشاب بھی نجس چیز ہے نا, ناپاکی ہے, تو پانی, پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے. زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے, زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا, لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے. کیا ہو گیا؟ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس نے جو پیشاب کیا ہے اس پر پانی کا ڈول بہا دو, کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں, آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے. دیکھیے اس حدیث سے بہت زیادہ استدلال نکلتے ہیں. پہلی چیز تو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پانی کے بہا دینے سے پاک ہو جاتی ہے وہ جگہ, اور سوکھ جانے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی استدلال نکلا. لیکن اس کے علاوہ جو چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہے وہ ہے اخلاق. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کچھ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے منہ اٹھا کر یہ نہ کہہ دے یا پھر اسے مار نہ دے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور نرمی سے اسے کہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح سے ہم کو یہ چاہتا ہے, ہم سے یہ چاہتا ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے, صرف یہی معاملے میں نہیں, یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اعلیٰ ہے, اخلاق حسنہ ہے, اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق کے حامل تھے, کتنے اچھے اخلاق کے حامل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے سے روکا, حالانکہ وہ مسجد تھی, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس شخص کو اپنا بنایا. اور وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر بھی گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا, اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گیا. وہ بدو تھا, اسے معلوم نہیں تھا, یعنی دیہاتی تھا, اسے معلوم نہیں تھا, تو اس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرمی سے اسلام کو پھیلائیں, یہ نہیں کہ ہم منہ پر چھٹ بول دیں یا سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اسلام ہم سے یہ نہیں چاہتا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں دیکھیے صحابہ کو کیا کیا کہ تم نرمی کے لیے آئے ہو, آسانی پھیلانے کے لیے آئے ہو, تم مشکل کھڑا کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر آپ وہاں پر لڑتے, یہ صحابہ وہاں لڑتے, اسے مارتے, تو کیا پتا چلتا وہاں پر کہ اسلام بڑا ہی یعنی دہشت گرد ہے. ویسے تو آج بدنام ہے اسلام دہشت گردی کے نام سے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر صحابہ بھی وہ عمل کرتے وہاں پر تو اسلام دہشت گردی کے نام سے اور بھی مشہور ہو جاتا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے, بلکہ نرمی سے لے جانے والا دین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نرمی سکھائی ہے, ہم نرم رہیں, اپنے غصے پہ قابو رکھیں اور لوگوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھائیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی شخص نے اگر کسی شخص کی اصلاح ساری مجلس میں کی تو اس نے اسے مزید بگاڑ دیا. اگر اس نے اسے تنہائی میں اس کی اصلاح کی, لہٰذا اس نے اسے سدھار دیا. یہ حدیث کے الفاظ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس نے تنہائی میں اس کی اصلاح کی تو اس نے اسے سدھار دیا, لیکن اگر کسی مجلس میں اس نے اس کی
اصلاح کی، لہٰذا اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی نرمی برتیں، ٹھیک ہے۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائیں تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکھی بھی نجس چیز ہے، لیکن کسی پینے والے برتن میں مکھی گر گئی تو اگر اس کا ایک ہی پر ڈوبا ہے، کیونکہ مکھی جب گرتی ہے تو اس کا ایک ہی پر ڈوبتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ ڈبا کر نکالنے سے اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابو، اس کی دلیل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے مشروب میں یعنی جوس پینے والی کوئی بھی چیز میں کیا ہو گئے مکھی گر جائیں تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور دوسرے پر میں بیماری، ٹھیک ہے، ایک پر میں شفا، دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے۔ یہ نجاست ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا کیا نجاستیں ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں، شیخ اور بچی کا پیشاب یا پھر مزی منی کا ہمارے جسم میں لگنا، تو اسے دھو لینا چاہیے، پھر اسی کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑا بھیگا بھی کیوں نہ ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جوتوں کی نجاست تو مٹی کے رگڑنے سے چلے جاتی ہے، اور پانی کے علاوہ مٹی سے بھی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس طرح۔ اب ہے رفع حاجت کے مسائل، قضاء حاجت کے آداب اور رفع حاجت کے مسائل۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا، سب سے پہلی آداب جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے بیت الخلاء میں جانے کے، رفع حاجت اور قضاء حاجت دونوں ایک ہی ہے، یعنی پیخانہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھنا چاہیے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنیوں، خبیث جنات سے۔ کیونکہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو شیطان، جنیاں، اس میں شیاطین ہوتے ہیں جیسے جنیاں، جنیات جو بھی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، تو اس وجہ سے جب ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھو نہیں سکتے، ہم اللہ کے پناہ میں آ گئے، کیونکہ ہم پناہ مانگ کے باہر سے گئے نا، اللہم انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ خبیثیوں سے، خبیث جنیوں اور جنات دونوں سے۔ پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک، یعنی اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس طرح کی دعا کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی تھی، یا ان کا دل و دماغ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا تھا۔ اس وجہ سے جب باتھ روم میں جائے تو منع کر دیا گیا ہے باتھ روم میں کسی قسم کے تلاوت قرآن یا پھر اللہ کا ذکر کرنے سے باتھ روم کے لیے منع کیا گیا، یعنی باتھ روم میں جب جاتے ہیں اس وقت منع کر دیا گیا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں صرف وہ تھوڑے عرصے میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، اس وجہ سے باہر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک، یعنی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ، میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی دیر طرح ذکر نہیں کیا، اس وجہ یہ الفاظ کہتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے، اللہ اکبر۔ پھر بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے، جیسے اگر انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا پھر آپ کے گلے میں کچھ ایسی چیز ہے، جیسے مطلب کچھ لاکٹ ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسی چیزیں بیت الخلاء میں نہیں لے جانی چاہیے۔ پہلی چیز تو اس سے گریز کریں کہ پہنے ہی نہ، کیونکہ ہم بے ادبی بہت زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے، اور تعویذ گنڈے تو اس میں شامل نہیں ہیں، تعویذ گنڈے تو پہننا ہے ہی نہیں ہم کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام لکھا تھا، محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام ہے اس کے بعد، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے تو انگوٹھی باہر رکھ کر جاتے، اور جب واپس آتے تو پھر پہن لیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز بیت الخلاء کے آداب میں کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت
منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ رفع حاجت کے وقت شمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے۔ یہ آداب ہے رفع حاجت کے، قضاء حاجت کے۔ دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنا حرام ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے، نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مکلف نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے لیفٹ ہینڈ، تو جب مکلف نہیں ہے انہیں، کیونکہ اس کا وہ ہاتھ ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ کر رہا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا ہاتھ ہے، وہ مکلف ہے، اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود سیدھے ہاتھ سے استنجا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خراب بات ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ پھر طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ سے آغاز پسند کرتے تھے۔ یعنی جو بھی باقی کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم کیا کریں گے، سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے۔ راستے اور سائے کی جگہ، یعنی جو سایہ ہوگا سائے دار جگہ میں یا پھر راستے میں رفع حاجت کرنا، قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ جیسے کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ لعنت ہے، لعنت یعنی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ لعنت کے دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ یعنی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور سائے دار جگہ پر رفع حاجت کرنا، یعنی راستے میں یا پھر سائے دار درخت کے نیچے، سائے دار جگہ میں یا سائے دار درخت کے نیچے رفع حاجت کرنا، لعنت کا مستحق ہو گیا وہ شخص۔ اللہ اکبر۔ تو راستوں میں بھی نہ کریں اور سائے دار جگہ کے پاس بھی نہ کریں، خاص کر اس طرح سے گاؤں میں ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت شرمناک چیز ہے۔ اس کے بعد استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈیلے یا پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کم از کم 3 ڈیلے یعنی تعداد میں استعمال کرنا چاہیے، 3 5 7 اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 اگر کر لیے تو کافی ہے۔ اور پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ استنجا صفائی ہمارے لیے، استنجا یعنی دھونا، صاف کرنا، تو استنجا کرنے کے لیے ہمیں گوبر اور ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہو کر پھر نماز میں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے وہ ہم کو اللہ کے سامنے سیدھے سے جھکنے نہیں دیتی، بے چین کر کے رکھ دیتی ہے، ہمارا نماز سے خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کھانے کی ضرورت ہے تو وہ کھانا کھا لے، کسی کو اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ کھانا کھا لے، اور کوئی رفع حاجت جانا چاہتا ہے تو وہ رفع حاجت جا کر آئے، اس کے بعد نماز پڑھے، اس طرح کا حکم دیا ہے۔ ہاں، رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر اپنا کپڑا اٹھاتے تھے۔ اس وقت اس طرح کی باتھ روم نہیں تھے نا، تو اس وقت جب کھلی جگہ میں بھی جاتے تو بہت دور جاتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، اس کے باوجود بھی زمین کے قریب جا کر اپنا کپڑا اٹھاتے تھے۔ مٹی کے 3 ڈیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 3 ڈیلوں سے انسان کی پاکی ہو جاتی ہے۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے سنت ہے، سبحان اللہ، استنجا کے لیے اور وضو کے لیے الگ برتن ہونا چاہیے، دونوں ایک برتن سے ہم نہیں کر سکتے۔ استنجا کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہاتھ دھوتے ہیں استنجا کے بعد تو اس وقت اللہ اکبر، اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔
کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی مشکیزے میں انہیں پانی لا کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ صاف کرتے. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس سے وضو کر لیتا. یہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے. اس میں ہمیں کہیں نہیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے بعد یعنی جب اپنا بایاں ہاتھ صاف کرتے تو شہادتین پڑھتے. تو ہمیں بھی اس چیز سے رکنا چاہیے. ہاں البتہ شہادت پڑھنا کب ہے؟ جب ہم وضو کر لیں اس وقت ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے. باتھ روم میں جب جائیں تو بات نہیں کریں گے. پھر رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. وضو کرنا ضروری نہیں ہے. رفع حاجت کے بعد اگر آپ صرف دھو لیں تو آپ کے لیے آپ پاک ہے, آپ نجس نہیں ہے, ابھی نجس نہیں, لیکن آپ وضو بھی کرنا جب بھی پاک ہوں گے ایسا نہیں ہوگا. پاک تو ہو گئے ہے, آپ وضو نہ بھی کریں تو آپ پاک ہی ہیں. اس کے بعد جب بھی نماز پڑھنا ہو تب وضو کر سکتے ہیں. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے دھونا, اچھی طرح دھونا چاہیے اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ کو. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع کر دیا. البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. اگر کوئی شدید بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھ نہیں سکتا, ایسی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب یا پخانہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. بیماری, بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر ہوتا ہے, یعنی بیماری, بڑھاپے یا سردی کے باعث کسی برتن میں پیشاب کرنا درست ہے, لیکن وہ برتن پھر ہم صفائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. جیسا کہ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے. یعنی یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت تھی. یہ سب چیزیں ہیں جسے اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہم ہمارے اعمال کو درست کر سکیں. ایک چھوٹی نیکی بھی اگر ہم دین سمجھ کر, سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے قابل قبول اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہو جاتی ہے. ایک سنت کو جگانا گویا اس نے بہت بڑا عمل کر لیا. تو لہٰذا یہ مختصر سا تھا, اور آگے انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ کل وضو کے تعلق سے, اور اس کے علاوہ اور جو ٹاپکس رہیں گے صفائی ستھرائی کے بارے میں, یہ آگے آپ کے سامنے آئے گی. بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت حاصل کریں, یعنی دو چیزوں کی بھی طہارت ہمیں لانا, ہمارے اندر آنا ضروری ہے, جیسے ظاہری اور باطنی, جو میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. ظاہری طہارت کیا ہے, باطنی طہارت کیا ہے, تو یہ دو چیزوں کی طہارت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم ہر طہارت کو ہمارا اہم جز, اسلام کا اہم جز, ہمارے لیے اپنے آپ کو فرض عین سمجھتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ سمجھتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. ہم اس کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں. اور اگر یہی چیز ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, ہم اس میں دور ہٹتے جا رہے ہیں, جیسے اگر پیشاب کے چھینٹوں سے بھی کوئی شخص نہیں بچتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے, قبر کا عذاب ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اننوئنگلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی احتیاط برتنا چاہیے تاکہ ہماری جو عبادت کرتے ہیں, ہم اپنے عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں, جیسے نماز ہے,
بہت اہم عبادت ہے، ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن اگر ہم پاک ہی نہ ہو تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی بھلا؟ اور طریقہ صحیح نہ ہو تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہ ہو تو کیا قبول ہوگی ہماری نماز؟ تو اس طرح انشاءاللہ نماز کے تعلق سے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم یعنی میں جو کہنے والا اور آپ جو سننے والے ہیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پاک و صاف رکھیں، ہمارا ذہن، ہمارا یعنی ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر دونوں صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق کو صحیح کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے تمام گناہ جو ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں کرتے ہیں، ان تمام ہی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے. اور ہم میں جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ صحت سے تبدیل کر دے، اور ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جتنا ہم پڑھے ہیں اس میں سے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ سوال ہے کسی کا، تو کوئی سوال کر سکتا ہے. جی سسٹر فردوس فاطمہ، سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے. جی طہارت کے اگر چھینٹے بڑے جرم کے اوپر وہ مطلب گرے تو پانی نہانا ضروری ہے باجی؟ غسل بڑے جنوں مینس کیسا بول رہے ہیں آپ؟ مطلب یعنی اپن مکلف کوئی نہیں بھی ہے. بڑے وضو یعنی کرنا باجی نہیں طہارت نہیں، مطلب پیشاب کے چھینٹے اگر کسی پر پڑے، دوسروں کے چھینٹے جی دوسروں پر پڑے، اس طرح دوسرے پوچھ رہے ہیں آپ؟ انہیں کے جس جو گئے واش روم میں ان کے جی جی ہمارے جی ہی بول رہے واش روم گئے تو اگر ہمارے اوپر پیشاب کے چھینٹے اڑے تو نہانا واجب ہے کیا، ضروری ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہانا ضروری نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن جہاں چھینٹے آپ کے گرے ہیں اس کو آپ صاف کرنا. ٹھیک ہے جی بس جی. کپڑوں جزاک پر اگر گرے تو کپڑے بدل لینا چاہیے. غسل واجب نہیں ہوگا اس سے، لیکن صرف دھونا چاہیے وہاں تک، وہ حصے تک جہاں پر آپ کے چھینٹے گرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. آمین بھیا کی. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم ایسے بتا رہے تھے لائک جو اگر لڑکے کے مینس آپ کپڑے پہ سے مینس پانی سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن بچی کے رہنے سے دھونا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ بہتر جانے، وجہ تو مجھے پتا نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو تحقیق کر کے بتاؤں گی. بلکہ میں نے بھی سنا ہے صرف اور بچے کے لیے صرف وہ ہے اور بچی کے لیے. جی کیونکہ ان جنرل ایسے سنا ہوا ہے، یعنی جب تک وہ کوئی خوراک نہ کھاتا ہو، یعنی اناج، جب تک پاکی ہے ادھر گرل ہو اور بوائے. لیکن آج جیسے ایسے سنا گیا ہے کہ لڑکی کا دھونا ضروری ہے، اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے. ایسا کیوں؟ نہیں، یہ حدیث تو صحیح ہے کہ لڑکی کا دھونا صحیح کیا دھونا چاہیے، لیکن لڑکے کے لیے چھینٹے مارنا چاہیے. ٹھیک، جی 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 تو اس وہی کی ایسا. وجہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کہ اکثر باہر رہتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جوتے کلین کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جی جی ہاں کئی پڑھتے ایسی تھے. جگہ پر ہے جہاں کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی جوتا اتار دیے. تو اس وقت صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یعنی اتنے اتباع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی جوتے اتار رہے تھے، تو صحابہ نے بھی نماز میں سب اپنا بایاں جوتا، یعنی جو جوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارے تھے وہ جوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اتار لیے. سب کے جی سب صحابہ ان جماعت میں جتنے بھی مقتدی تھے پورے کے پورے اپنا جوتا اتار دیے.
जी यानी वो जी सुन्नत समझ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए इतनी पैरवी करते थे, तो उतार दिए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद में से उनसे दरियाफ्त किए कि तुम लोग क्यों उतारे जूता? पूछे, जी बताए कि मुझे तो वही हुई थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बताए थे कि मेरे जूते में गंदगी लगी थी, इस वजह से मैंने जूता उतारा, फिर तुम लोग क्यों उतारे? तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोले कि सॉरी सहाबा बोले कि हम तो कुछ वही आ गई जिसकी वजह से जूता पहन के नमाज पढ़ना हराम हो गया है, इस तरह हम समझ के उतारे। तो फिर नबी ओके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरे इस जूते में गंदगी लगी थी जो मैंने देखा नहीं पहले, तो इस वजह से मैं जूता उतार कर नमाज पढ़ी। यानी नॉर्मली भी कभी हम घर में है, बहुत ठंड होती है कई जगहों पर, तो जी फ्लोरिंग बहुत ठंडा होता है, तो हम मीन सिरे से होकर ही जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ पर सकता है। ओके। जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में जूते होते हैं, जब उस वक़्त भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी 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 जी, जी बाजी, जजाकल्लाह खैर। आमीन भैया की। मैम एक क्वेश्चन है कि जी, भूले से बिना वजू के नमाज पढ़ लें तो फिर नमाज दोहराना जरूरी है या फिर? नमाज़ दोहराना ज़रूरी है। नमाज़ दोहराना ज़रूरी है क्योंकि जो हमने हदीस पढ़ी थी, जो मैंने खुतबा मसनूना में आपके सामने रखी, ला तुक़बलु स्वलातुन बिग़ैरि तुहूर, यहाँ पर तुहूर से मुराद वज़ू है, तो वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इस वजह से नमाज दोहराना ज़रूरी है, शर्त है नमाज। नमाज के लिए वज़ू शर्त है। जी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि ख़वातीन के जो कुछ मसाइल होते हैं, देखिए जैसे कि ये ना वाइट डिस्चार्ज जैसे कुछ होता है, देखिए तो जी, जी, अगर वो होता रहे, किसी को जी, प्रॉब्लम है ज्यादा, तो जी। उसके लिए क्या हुक्म है? गुस्ल करना है, नहीं, नहीं नहीं। नमाज हो जाती है? वाइट डिस्चार्ज जो है उसे मज़ी कहा जाता है, मज़ी या फिर वदी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि वज़ू वाजिब होगा। जब ये आपका ऐसा मतलब डिस्चार्ज हुआ, तो आप वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे बस। जभी भी आपको नमाज़ पढ़ना हो, आप वॉशरूम जाएँगे, वो हिस्सा धोएँगे, फिर आकर आप वज़ू कर नमाज़ पढ़ लेंगे। गुस्ल जी वाजिब नहीं होगा। जी। मुझे एक और डाउट था, जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जी जी उनको पूछने ली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी, मेरा सवाल कैजुअल है, लाइक अभी कोई अगर किसी का शौहर बाहर है, अगर शौहर के अगर ख्यालात आए तो भी गुस्ल वाजिब हो सकता क्या? वाजिब है क्या? गुस्ल वाजिब यानी मतलब ख़यालात से अगर कुछ चीज़ निकल रही है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन आपके ख़यालात कुछ अलग है, यानी हम स्त्री के ख़यालात है या फिर आपने अपने आप को उस तरह महसूस किया है, तो आप पर गुस्ल वाजिब होगा। जज़ाकल्लाह हाजी। मैम जैसे आपने बताया था वजू करते करते हर चीजों के कसीरा मीन्स सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। जी, जैसे कान धो लिए तो कान के, हाथ के, पैर के। जी। जी अभी आपने बताया, तो जैसे यानी कान के भी गुनाह होते हैं? हाँ, कान के जैसे यानी म्यूज़िक यानी सुनना। सुन जी, जैसे हमने कोई चुगली सुन ली, जी, यानी वो उस टाइप में, यानी उसका हाँ, मतलब था। हाँ, जी हाँ। जी जी सॉन्ग सुनते हैं, इसी तरह जो भी गुनाह हम सुनते हैं, सुनने जी। के गुनाह। जैसे नाक के। हाँ, मतलब नाक के गुनाह क्या हो सकते हैं? जी जी वही, लाइक उसका वो। मतलब चेहरा आ गया, नाक अलग से नहीं बताया गया, बहरहाल चेहरा बताया गया है। आँख जी, के गुनाह कान के बताए गए, आँख के बताए गए जैसे और देखने के। ज़ुबान के, मुँह के, कुली के, इस तरह। जी जी गुनाह नाक के गुनाह कुछ नहीं। ओके ओके। मैंने समझा हाँ, जैसे सुनिए, पूरे सुनिए, सुनिए, नाक के गुनाह भी कुछ हो सकते हैं। जैसे जी आप कहा। अगर हमने किसी गैर महरम की खुशबू सूंघ ली, उससे सख्त मना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ओके ओके ओके, यही पता नहीं था ऐसे कि नाक क्या गुनाह करता होगा उस टाइप। जी जी, 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 मुझे याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जी जो शख्स मतलब अब अगर कोई गैर महरम जा रहा है, हमने उसकी खुशबू को लचकदारी से अगर सुना है, तो अच्छा गुनाह है वो।
जैसे हम है, खुशबू आ गई, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना हाँ, है। इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, बल्कि अगर सुन भी लिए है अस्तगफुरुल्लाह कह के चले जाना है, क्योंकि वो चीज माइल करने वाली होती है इस वजह से। इस तरह से। जी जी, जी। बात समझे। जज़ाकल्लाह बाजी। आमीन भैया की। और किसी का कुछ सवाल है? इंशाल्लाह कल आगे के होंगे, इसके बाद अल्टरनेटिव रहेंगी हमारी क्लासेस। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इसी लिंक से इंशाल्लाह अभी मतलब जब भी आप लोगों को ये मिलेगा ज्वाइन होंगे, ताकि हम सब इसमें हिस्सेदार बने, नेकियों के हिस्सेदार बने, और हम अपनी आखिरत की इस्लाह कर लें, क्योंकि ये रमज़ान है, इबादतों का महीना। इबादतें हमारी जब जाकर कबूल होगी, तब हम खुद अपने आप को पाक रखेंगे। इस वजह से हमारा अपने आप को पाक रखना लाजिमन ज़रूरी है। तो इस वजह से हम अपने आप को पाक रखेंगे इबादत करने से पहले इंशाअल्लाह। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा एक डाउट है बाजी, बिल्ली पानी बिल्ली पानी पी ली यानी तो ये कर ली तो वो पानी से वजू बना सकती, कुत्ता हाँ, पिया बना तो कल सकते। को नहीं बनाना बाजी? कुत्ता नापाक जानवर है, बिल्ली पाक जानवर है। इस वजह से अल्लाह ओके ताला ने रख दिया है, वो नापाक जानवर है, हराम है। ये हमारे लिए बिल्ली का छोटा पाक है और बिल्ली पाक जानवर है। जैसा चलो। आमीन भैया। मैम जी ये एक और सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं बाजी, मेरा एक सवाल है कि अगर हम वॉशरूम में हैं तब अज़ान हो रही हो और जवाब को अल्फाज में ना दे के दिल में जवाब दे सकते हैं क्या? देखिए, दिल से अगर कोई हम कर रहे हैं, एक्चुअली अज़ान के वक्त वॉशरूम में जाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बेहद ज़रूरी है, आप या पहले से है उसके बाद अज़ान हो रही है, तो उस वक्त आप जवाब दिल में, यानी मतलब दिल में जो चीज़ ख्याल आता है उसके लिए गुनाह नहीं। वॉशरूम में अगर आप अंदर बैठे हैं, दिल में अगर आप कुछ नेकी सोच रहे हैं तो उसके लिए गुनाह नहीं है, जुबान से अदा करना गुनाह है। तो आप बाहर आकर दुआ पढ़ ले सकते हैं इंशाल्लाह। और दुआ एक पढ़ना है, सवाल आप बाहर आकर दुआ पढ़ सकते हैं। जी जी, अगर हम बिस्तरी के ख्वाब आए तो गुस्ल करना होगा क्या? वाजिब होगा। जी, उसे एहतलाम कहते हैं। इंशाल्लाह वो सब बातें आगे आएगी, बहुत डिटेल में आएंगी इंशाल्लाह आगे जी, आगे के जो दुरूस होंगे उसमें आएंगी। और कोई सवाल है पूछिए जल्दी से। चलिए नहीं है जी, बोलते, जज़ाकल्लाह खैर। शेख तनवीर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जोहर की नमाज के वक्त में अगर वजू कर लिए हम, जी अगर सफर में हैं, रास्ते में हैं, असर का वक्त हो गया, हमारे जी बेहतरीन है कि वजू से ही है तो जी कंटिन्यू नमाज पढ़ सकते हैं, उस वक्त तैमम करके पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, वजू से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वजू आपको ऑलरेडी है। जोहर में आप वजू किए, वजू है। वजू नवाखी से वजू जो रहेंगे, अगर आपका वजू नहीं टूटा है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, बराबर उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। आमीन भैया की। मैम तयम्मुम का तरीका थोड़ा सा बताए बोल रहे हैं। नहीं, तयम्मुम इंशाल्लाह आगे, तयम्मुम वजू वही सब आगे आगे, कल जी जी, रहेगा इंशाल्लाह। कल कल का है रहेगा टॉपिक पूरा इंशाल्लाह डिटेल कल। में इंशाल्लाह। कल आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सब डिटेल में मिल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सुन लिए होगे जवाब, यहाँ पर मैसेज आया मुझे। जी अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम अब इंडिया में अजान देर से होती ना मैम, तो हम लोग अव्वल वक्त पे पढ़ सकते हैं क्या? अगर पढ़ रहे हैं तो अजान हो गए तो क्या करना? नहीं, मतलब आपका वक्त हो गया, आपको नमाज पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई लेट से अजान दे रहा है तो वो उसका गुनाह उस पर है, लेकिन वक्त हो गया आप नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि औक़ातुस सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कौन से वक्त पे कौन सी नमाज पढ़ना है, तो उस वक्त के लिहाज से हम नमाज पढ़ ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अजान हो गई तो कुछ गुनाह तो नहीं होता ना मैम? नहीं नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। क्यों होगा गुनाह? वैसे अगर देखा गया तो मैम ये आपने देखिए एक्चुअली अजान। जी मैं जी थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली ये बोलने का मतलब है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है मेरे ससुराल के पास कि जो अहले हदीस जो होते हैं ना,
جی کیا بولتے ہیں نان فاتحہ فاتحہ والے جو ہوتے ہیں نا میم، تو جی یہ لوگ پہلے دے دیتے ہیں نا میم اذان، جی اور بالکل وہ صحیح. بعد میں دیتے ہیں نا، تو جی اب ہے نا وہاں پر کنفیوژن ہوتا کہ یہ اس پہ نماز پڑھے یا اس پہ نماز پڑھے. تو ہمارے پاس ہمارے ابو بولتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی وقت ہوتے ہی اذان کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، نماز پڑھ لینا ہے بولتے ہیں. جی اسی طرح ہے، وقت ہو گیا آپ کو نماز پڑھنا ہے، اذان سن کر ہی نماز پڑھو. اس طرح کی بات قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر کرنا ہے. وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، یہ بات ہم کو بہت سی حدیث میں ملے گی، لیکن ہم کو اذان سن کر ہی نماز پڑھو اس طرح کے الفاظ نہیں ملیں گے. اذان صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے بس. ٹھیک ہے جی میم، جی. قرآن پڑھنے کے لیے وضو فرض ہے میم؟ فرض مطلب کر لینا بہتر ہے، جی مطلب افضل عمل ہے. اگر بغیر افضل وضو عمل کے بغیر وضو کے، اگر مطلب آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن پاک و صاف رہ کر پڑھیں گے تو نیکیاں زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ بغیر وضو کے ہیں، آپ کو قرآن کا چھونا ضروری ہے، لیکن آپ طہارت سے ہے، پاکی سے ہے، ٹھیک ہے، پاک رہنا چاہیے، پاکی سے ہے، طہارت سے ہے، تو آپ چھو سکتے ہیں، چھونے میں گناہ نہیں. ٹھیک ہے، پڑھ بھی سکتے کیونکہ زبان تو ہمیشہ پاک ہے. جی جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کی. میم السلام علیکم. میم اس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم قرآن کی ایک آیت بھی ہے، دیکھیے، لا یمسہ الا المطہرون. اس ہاں کو جی جی ہاں ہاں، لا یمسہ الا المطہرون، ہر قرآن پہ یعنی کچھ قرآنوں پہ لکھا ہوتی ہے، یہ آیت لکھی ہوتی ہے شروع میں، لا یمسہ الا المطہرون. یعنی یہ مطہرون کا معنی کیا ہے؟ جو حیض، نفاس اور ناپاکی سے پاک ہو. ٹھیک ہے، وضو اس میں نہیں ہے شرط. جی میم، جی جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کی. بھی ہو گیا نا الحمدللہ سوالات؟ جی الحمدللہ. الحمد لله. چلے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی لوگ دعا پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.